اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے اپنی شفقت کی نگاہ ہم پہ ڈالی، اس کی بڑی مہربانی، ہم جیسے عامیوں کو اس نے اپنے نام اپنے تذکرے کے لیے بٹھا دیا۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا بیٹھنا منظور و مقبول فرمائے، اور جیسا کہ رمضان کی آمد ہے اور ہم اپنے آپ کو مطہر مصفہ کر کے اس مہینے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں، میرا رب اس نیت کی انشاءاللہ تکمیل فرمائیں گے، کیونکہ جب بھی رمضان کی آمد ہوتی ہے تو یہی ہے کہ یہ رحمت خداوندی کی برسات برسنے کا مہینہ ہے، یعنی یوں سمجھے کہ تیز موسلادھار بارش ہے جو برستی ہوئی آ رہی ہے ہماری طرف، اور انشاءاللہ ایک ویک کے بعد ہم اس بارش میں انشاءاللہ خود کو، اپنی نسلوں کو، امت کو نہاتا ہوا پائیں گے، حشاش بشاش خوش و خرم صحت مند عافیتوں برکتوں کے ساتھ۔ جیسے برسات ہوتی ہے نا، بارش برستی ہے تو جو نرم زمین ہوتی ہے نا وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کی زمین پہ ابھی سے، یہ جو ہم پچھلے تقریباً 40 دن سے محنت کر رہے ہیں، جو چلہ ہم نے کیا رمضان کی تیاری کا، اور رمضان کرتے آنکھ کھلتی ہے، سوتے ہیں، یہی باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے دلوں کی زمین پہ ہل چلا رہے ہیں، اپنی دل کی زمین کو نرم کر رہے ہیں، تاکہ جب بارش برسے رمضان میں تو ہمارا دل آلریڈی نرم و گداز ہو اور ہم اللہ کی رحمت سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کیسے دل نرم ہوتا ہے؟ یہ جو ہم تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تلاوت کلام پاک، اللہ کے ذکر کی کثرت، رو کے دعائیں مانگنا، دوسروں کو معاف کرنا، دست و قلب کی کشائش مانگنا، صدقے خیرات کرنا، زکوٰۃ کے لیے خود کو ریڈی کرنا، تو اس ساری چیزوں سے دل کی زمین نرم ہوتی ہے۔ تو یہی باتیں ہم اتنے دنوں سے کر رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں تذکرہ کیا تھا کہ جب بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں تو لگتا ہے ماں باپ کے بھی ایگزامز ہو رہے ہیں، بلکہ بچوں سے زیادہ ماں باپ کے ہی ایکچولی امتحان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں پورے خاندان میں اناؤنس ہو جاتا ہے، بھئی کوئی ہم لوگ کسی شادی پہ نہیں آئیں گے، کہیں ویکیشن پہ نہیں جائیں گے، کسی کو جوائن نہیں کریں گے، بھئی بچوں کے پرچے ہو رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے کسی امتحان کے لیے ہم زندگی کے معمولات میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ رمضان ہمارا سالانہ امتحان ہے، 11 مہینے ہم نے دنیا میں اتھل پتھل ہو کے گزارے، اور ہمارے دماغ پر اب یہ سوار ہو کہ ہم نے اپنے معمولات کو تبدیل کرنا ہے۔ آوارگی، بیرا روی، گناہ، حقوق کی کوتاہی، ذکر کا اہتمام نہ کرنا، تہجد کی توفیق نہ ہونا، یہ ان سب کو اب چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کیفیات خدا نخواستہ جاری رہے اور ہم اپنے پاک اور مطہر مہینے میں داخل ہو جائیں۔ یہ کیفیات کے معمولات کو تبدیل کرنا ہے تو کیفیات بدلیں گی، ٹھیک ہے نا؟ کیفیات کوئی بٹن نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے جو کھا لی جائے، بلکہ اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہمیں اپنی روٹین بدلنی پڑے گی، اپنے رویے بدلنے پڑیں گے، اپنے دل پہ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ وہی محنت ہم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ یہ مہینہ ہے، اتنا اہم مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے 12 مہینے ہیں لیکن قرآن میں صرف اسی کا نام لے کے ذکر کیا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا، کوئی بادشاہ وقت، کوئی خلیفہ وقت اپنی کسی تقریر میں کسی بندے کا نام لے لے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے وہ بندہ اہم ہو جاتا ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، بھئی ان کا تذکرہ آیا تھا نا، خلیفہ وقت نے ان کی بات کی تھی، ہم ان سے تعلقات بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب رب سے بڑی بھی کوئی ہستی ہے، قرآن سے بڑی بھی کوئی معتبر کتاب ہے؟ تو اس مہینے کا تذکرہ اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں کر دیا ہے، تو لہٰذا اب ہم کتنے وہ کن ذہن ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مہینے کا جو تذکرہ رب نے کیا ہے تو اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس میں کمائی کرنی ہے۔ یہ میرے رب کا مہینہ ہے، اس نے اس کا تذکرہ اس پیارے مہینے کا، یہ بلاوڈ ہے اللہ عز و جل کا بھی، اور یہ امتیوں کے لیے اللہ پاک نے ایک مہینہ ایسا دیا ہے کہ آؤ میرے دنیا میں لتھڑے پتھڑے بندو، آؤ میں تمہیں اپنی رحمتوں کی بارش میں نلا دلا دوں۔ اب دنیا کا امتحان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کھانے پینے بے دھیان ہو گیا کہ بھی میرے تو امتحان ہے۔ رمضان امتحان ہے 11 مہینے کے بعد، اب ہم کھانے پینے میں زیادہ الجھ رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے، ہم اس کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ساری تیاریاں کھانے پینے کی ہو رہی ہیں۔ ہمیں تیاری یہ کرنی ہے کہ اپنے معمولات، اپنی روٹین چینج کرنی ہے۔ صحابہ اکرام
رضوان اللہ مجمعین اہل بیت، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان سے پہلے زیادہ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے، زکوٰۃ صدقات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مسکین بھی سکون سے روزے رکھ سکیں، تسلی سے تراویح پڑھ سکیں، عید کی خوشیوں کے لیے تیاری کر سکیں. اگر ہم اپنے صدقے زکوٰۃ اور فدیے سارے ہولڈ کر کے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آخری وقت تک ہم ان کو نہیں دیں گے تو وہ بیچارے کیا تیاری کریں گے؟ ان کا رمضان تو اسی پریشانی میں گزر جائے گا کہ روزی روٹی سحری افطاری کے بندوبست کیسے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو پہلے ہی کھلا کرنا ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھ دیکھ کے سفید پوش رشتہ دار حاجت مندوں تک پہنچانے ہیں، اور شبان میں ہی اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالنی ہے تاکہ ہمارے پیارے ذہنی آسودگی کا شکار ہو جائیں. اور صحابہ اکرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لین دین کے معاملات رمضان سے پہلے طے کر لیتے تھے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی رمضان میں یہ ڈیل ہوگی تو وہ کہتے تھے نہیں آگے پیچھے کر لیں، کیونکہ رمضان تو ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ کام چھوڑ دیتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن ایسی کوئی چیز جو کہ پوسٹ پون ہو سکتی ہے یا پہلے ہو سکتی ہے، کوئی ایسی لین دین کی کوئی ڈیٹ کے فلاں میں 15 رمضان کو آپ کو پیمنٹ کروں گا، چلیں آپ عید کے بعد کر دیجئے گا، یا آپ 30 شعبان کو کر دیں، 20 شعبان کو کر دیں. اس طرح آگے پیچھے اس کو سوئچ کر لیتے تھے. اور ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے. رمضان ہمارا سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے دعوتیں کرنی، دعوتیں کروانی، عید کے لیے عید بازاروں میں جانا، مہندیاں لگوانی، وہ جو چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے اس کو پورے کا پورا میوزک میں اور اس میں بازاروں میں وہ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو اللہ کے نور سے نہائے ہوئے تھے، ایک دم اٹھ کے ایسے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان جو ہے لعین وہ آزاد ہو چکا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے دل پہ محنت کرنی ہے کہ جو کچھ ہم رمضان میں اپنائیں، جو ہم پہ رحمتوں کی برسات ہو، اسے کچھ دیر کے لیے ہولڈ تو کر کے رکھیں نا. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دم سے ڈسٹ کی طرح ہم اڑا دیں. اسے ہولڈ کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے قدم جو ہیں قیامت کے دن ہمارے لیے بڑے قیمتی ہونے ہیں. ہمیں اس دن ایک ایک پائی کی ضرورت ہوگی. لہٰذا رمضان کو پانا بھی ہے اور جو کچھ اس میں کمانا ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس مہینے میں اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے دور رکھنا ہے جس میں ہمارا وقت ضائع ہو. اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک رمضان تک سلامتی سے پہنچائیں. لیکن پہنچنا ہی صرف مقصد نہیں ہے، پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے. اللہ کریم رمضان بھی سلامت رہے، ہوائیں فضائیں بھی سلامت رہے، کوئی وائرس نہ آ جائے، کوئی ایسی جنگ مسلط نہ ہو جائے. اب ہمارے پیارے دیش میں دیکھیں کتنا مشکل ٹائم ہے. تو اللہ کریم یہ دیکھیں یہ ٹائم کدھر لگ رہا ہے، دھیان کدھر جا رہے ہیں. اللہ کریم اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر دیں اور حفاظت کے ساتھ اللہ کریم رمضان میں سلامتی کے ساتھ داخل کریں. یعنی ہم بھی سلامت ہو، ماحول بھی سلامت ہو، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی بے جا سفر، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے ہمارا رمضان خراب ہو جائے. اس کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے. اور رمضان ملنا اہم ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم رمضان تک پہنچے. رمضان پانا امپورٹنٹ ہے، لیکن عبادت کی توفیق سے گناہوں کا چھٹکارا پانا اور قبولیت عند اللہ کروانا اصل چیز ہے. رمضان میں تو شرابی کبابی بھی پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ رمضان پانا نہیں ہے، رمضان کی رحمتوں کو پانا ہے اور قبولیت کروانی ہے. ورنہ یہی رمضان ہلاکت کا باعث بن جائے گا، نعوذ باللہ. وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لعنت، بھیجنے والے رب، لانے والے جبرائیل امین، اور آمین کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور 3 چیزوں پہ میرا نام لیا کسی نے آپ کے سامنے یا آپ نے بولا اور درود شریف نہ پڑھا، ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے تک پایا مفہوم ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائی، رمضان پایا اور بخشش نہ کروا سکا. جتنے لوگ حیات ہیں اس پلینٹ پہ رمضان تو سب پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن پانے سے زیادہ کیا ہے، اس کی رحمتوں کو پانا اور اللہ کے ہاں اس کو قبول کروانا ہے. اور اس کی کوشش میں ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کریم ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہم رب کو منا لیں. اور شعبان تو ویسے ہی توبہ کا مہینہ ہے. میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں کہا تھا نا کہ خوب توبہ کرنی ہے. جس کی ایک نماز چھوٹ جاتی ہے دوسری کی اس کو توفیق چھن جاتی ہے. اگر زور چھٹ گئی تو کیا ہوگا، عصر کی توفیق ڈاماڈول ہو جائے گی. اور اگر عصر چھٹ گئی تو مغرب، اور مغرب چھٹی تو عشاء تو گئی نا. لہٰذا یہ گناہ آپس میں رشتہ دار ہیں.
یہ ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، یہ چین ہوتی ہے، یہ بٹالین ہوتی ہے. ایک گناہ کی طرف بھی نہیں جانا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور بالآخر خدا نخواستہ کبیرہ گناہوں کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اس لیے گناہ کا جہاں شائبہ ہو، آپ اپنے اندر اپنے دل کو اتنا پاکیزہ کر لیں کہ آپ کے اندر ہائی لائٹ ہو جائے کہ بھئی دیر از سم تھنگ رانگ. ضمیر نام کی چیز جاگتی رہنی چاہیے. اسی طرح نیکیاں بھی آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے چلتی ہیں. ایک نیکی سے دوسری کی توفیق ملتی ہے اور بالآخر اللہ کا قرب مل جاتا ہے، جنت الفردوس کا ساتھ مل جاتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو حج کی تیاریاں کرتے ہیں، احرام، بیگ، بوتلیں، چھتریاں، کیا کچھ ٹریننگز رہتے ہیں. نماز سے پہلے تیاری کرتے ہیں، بھئی وضو کرنا ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے، جی پی ایس میں دیکھنا ہے بھئی قبلہ کس طرف ہے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، سارا کچھ دیکھتے ہیں نا، تیاری ہوتی ہے. تو رمضان سے پہلے تیاری توبہ ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کپڑے گندے کر لیتے ہیں، تھکے ہوئے اماں کے پاس آتے ہیں، اپنے کھلونے بھی مٹی والے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اماں میرے جو ٹوائے ہے اس میں یا مجھے کھانا ڈال دے. تو ماں کہتی ہے نہیں، پہلے ہاتھ دھوئیں، یہ گندے برتن مجھے دیں، انہیں میں صاف کرتی ہوں، پھر ان میں تمہیں کھانا دوں گی. اللہ بھی فرماتے ہیں پہلے دل دھو، توبہ کرو، میری رحمت اس میں نہیں آ سکتی، پھر رمضان کی لذت اور اللہ کی معرفت ملے گی. پہلے دن کا برتن، دل کا پیالہ صاف کرو. اور وہ کیسے صاف ہوگا؟ توبہ سے، صدقہ سے، صلہ رحمی سے، عاجزی سے، دعائیں مانگنے سے، جھکنے سے، تیاری کرنے سے، توجہ کرنے سے. ٹھیک ہے نا؟ اگر میلے دل کے ساتھ ہم رمضان میں چلے گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر یہی ہوگا کہ ہائے اللہ پتہ نہیں کیا اس دفعہ تو رمضان کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، رمضان آیا ویسے کے ویسے ہی دن ہے. پہلے زمانے میں ہم بچپن میں تھے، رمضان آتا تھا بڑا مزہ آتا تھا، عبادت کو دل چاہتا تھا. اب پتہ نہیں کیا ہے، قیامت آنے والی. قیامت نہیں آنے والی، یہ ہمارے دل قیامت خیز گمراہیاں لیے ہوئے ہیں، یہ قیامت خیز سیاہیاں لیے ہوئے ہیں. اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا رمضان آیا ہے کہ نہیں آیا. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ سب پہ ایسا ہی آیا ہے، نہیں، جس کا پیالہ جتنا صاف ہے وہ اتنا پا لے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور بہت سی روایات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیاری کر کے سوتے ہیں رات کو جاگنے کی، لیکن اٹھ نہیں پاتے، توفیق نہیں ملتی. دیکھیں اللہ سے ملاقات جو ہے نا، یہ وی وی آئی پی عبادت ہے. تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے قیمتی عبادت ہے. تو یہ 1 to 1 ملاقات ہے، کس سے؟ عام بندے سے نہیں، اللہ عز و جل سے. تو دن کے گناہوں سے توبہ کریں گے تو رات کے ملاقاتی بنیں گے. لہٰذا دن کے اپنے اعمال پہ ہم غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو اسپیشل وی وی آئی پی ہماری میٹنگ ہے اس سے ہم نکال دیے جائیں. اور بزرگ تو اس طرح کرتے تھے کہ اگر کسی دن وہ رات کو خدا نخواستہ نہ جاگ پاتے تو اگلا دن وہ پورا اس غور و خوض پہ گزارتے تھے اور استغفار کرتے کہ کل ہم نے کن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے، کس کے ہاتھ کا کھانا کھایا، کیا اس کی کمائی مشکوک تھی، کیا جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ سیاہ تھا کہ اس کی نوست ہم پہ پڑی، یا کس ماحول میں، کس میٹنگ میں ہم گئے کہ وہاں پہ کچھ ایسی سیاہیاں تھی کہ جنہوں نے ہمارے دل کو گرد آلود کر دیا. تو دن کے اعمال پہ غور کرنا پڑے گا اگر رات کو اللہ کا ملاقاتی بننا ہے. اور ویسے بھی کوئی شخص اللہ کی دوستی پہ، ولایت پہ، ولی کے عہدے پہ فائز نہیں ہوا جب تک کہ اسے رات کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی. پہلے جانچ پڑتال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے اپنا ریزمیز وغیرہ دیا جاتا ہے، اس کی چیکنگ ہوتی ہے، ایک انٹرویو ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، پیشیاں ہوتی ہیں، پینل انٹرویو لیتا ہے، پھر آپ کو کمپنی کے سی ای او سے ملنا پڑتا ہے، پھر آپ کی پرسنل ایکٹیویٹیز دیکھی جاتی ہیں، آپ کا لنکڈ ان، آپ کا فیس بک، آپ کے سارے سوشل میڈیا کو کھنگالا جاتا ہے، پھر آپ کی سیکیورٹی چیک ہوتی ہے. تو یہاں کی ایک جاب ملتی ہے. تو اللہ کے ہاں آپ کو ولایت کے کسی عہدے پہ فائز کیا جا رہا ہے، کوئی ڈیزگنیشن دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا سیکیورٹی نہیں ہوگی؟ اس کے لیے کیا 1 to 1 ملاقاتیں نہیں ہوں گی؟ اس پہ ہمارے اعمال کو، ہمارے کرتوتوں کو کھنگالا نہیں جائے گا، ہماری صحبتوں اور دوستوں کو دیکھا نہیں جائے گا کہ ہم کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں کھاتے ہیں. بزرگ تو اس طرح ابھی بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ہاں سے کھانا نہیں کھاتے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ میں جو ہوں اگر کھاؤں گا تو کیا پتا ان کا سورس آف انکم کیا ہے، میری روحانیت کم نہ ہو جائے جو اتنی محنت سے میں نے اپنے دل کے آئینے کو چمکایا ہوا ہے. اور کھانے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے.
رزق کے حالات. ہمارے پاس یہ ہے کہ کھانے میں احتیاط ہماری یہ ہے کہ ہم پون گھنٹے میں تو سحری کرتے ہیں, 10 منٹ ہمیں کافی اور چائے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس طرح تو ہمارا وہ جو ٹائم ہمارا وہاں گزرتا ہے, 10 منٹ ہمیں تہجد کی توفیق نہیں ملتی. یعنی ہماری مشق نہیں ہے, ہمارا ارادہ نہیں ہے. دنیا کے ایگزامز کے لیے جوگ لینا, دنیا تیاگنا رواج میں ہے, لیکن اللہ کو منانے کے لیے رات کے پچھلے پیروں میں جاگنا اور اعتکاف کرنا رواج میں نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, یہ کیا ابھی سے ہم بوڑھوں والے کام کرنے لگ جائے, جوانوں کو کیا پڑی ہے اعتکاف کریں. جوانی کی عبادت تو فرشتوں کی عبادت ہے. جب گٹے گوڈے چلے گئے, شوگر اور بیماریوں نے آن گھیرا, بچے جوان ہو کے اپنے گھروں کے ہو گئے, کسی نے لفٹ نہ کرائی, پھر تو اماں ابا جی نے بیٹھنا ہی ہے اعتکاف میں کہ چلو رب منا لئیے. بات تو جب ہے کہ جب دنیا بائیں پھیلائے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے, اس وقت آپ دنیا کی باہوں کو جھٹک کے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں, اور وہ جو آپ کا استقبال ہوگا وہ آپ سوچیں, وہ آپ کو اپنے قرب خاص میں انشاءاللہ جگہ دے گا. وہ میرا شاکر علیم قدردان رب ہے. خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا رنگ کالا ہوتا ہے مگر چہرے نورانی ہوتے ہیں. رات کی تنہائیوں میں اللہ کی ہم نشینی انہیں نصیب ہوتی ہے, اللہ کا نور ان میں منتقل ہوتا ہے, یعنی رب کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس نور میں نہا جاتے ہیں. اور ایک بزرگ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ رات کی پچھلی پہر میں اٹھ کے جھاڑو دینے والی بھنگن کے چہرے پر بھی نور ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس نور میں جاگتی اور پھرتی ہے, اس پہ بھی چھینٹے پڑتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ مومن رات کی پچھلے پہر جاگے اور اس کا دل, اس کا چہرہ, اس کا وجود, اس کا آس پاس نورانی نہ ہو. اور قرآن اللہ کی باتیں, اللہ کی ذات سے نکلا ہے, اس کی تلاوت پہ کتنی رحمتیں برستی ہے کہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں ہم. اب مسجد حرم ہے, کعبۃ اللہ ہے, حالانکہ اللہ کی ذات سے تو نہیں نکلا, صرف نسبت ہے نا اللہ سے. وہاں جو 120 رحمتیں ہر وقت برستی ہیں, 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پہ برستی ہیں, اور 20 ان پہ بھی برستی ہیں جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور 60 کعبۃ اللہ پہ برستی رہتی ہیں. یعنی ہمیں اس گھر پہ سکینیت ہی سکینیت ہے, صرف نسبت ہے. جیسے ہم گاڑی لے کے آتے ہیں تو اس کا بروشر ہے, اس میں سارے اصول و ضوابط ہے. کوئی مشین لے کے آتے ہیں, انسان اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے, سدا چل رہی ہے. اگر بندوں کی بنائی ہوتی ہے تو یہ جو ہم بیکریاں اور بازاری کھانے کھاتے ہیں کب کی یہ فیل ہو چکی ہوتی, جو ہم اس میں کیک اور پیسٹریاں اور پتہ نہیں کیا کیا ٹھونستے ہیں. اور آنکھیں جو مسیحت دیکھتی ہیں سوشل میڈیا پہ کب کی اندھی ہو جاتی ہے اگر بندوں کی بنائی ہوتی. یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, چل رہی ہے. زبان جو چغلیاں غیبتیں ہم کرتے ہیں یہ پھر بھی چل رہی ہے کیونکہ ربی مشین ہے. اگر ہم نے اس بروشر کے مطابق زندگی گزاری تو دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی, ورنہ دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب. آپ گاڑی کو بغیر بروشر کے, بغیر اس کی انسٹرکشن کے آپ چلا کے دیکھیں, وہ بیٹھ جائے گی, اس کا انجن بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے اس میں احتیاطیں کرتے ہیں ویسے اس زندگی میں بھی احتیاطیں کرنی ہے, اور اس کا بروشر قرآن ہے. اب قرآن سے عشق کیسا ہونا چاہیے. جب انڈو پاکستان ابھی پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت ہندوؤں نے مسلمانوں کے ایک گروپ کو قید کر لیا جیل میں, ذاتی جیلیں بھی تھیں, اس میں ان کو قید کر لیا. بہرحال ان کا مقدمہ لگا ہوا تھا عدالت میں. اب ان سب نے سوچا کہ اب یہاں تو کوئی کام نہیں ہے نا, کیا کریں. ایک ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے ہوئے بہت فارغ لوگ ہوتے ہیں, ایک عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوئے کہ کیس لگنا ہے جی, کب لگنا ہے پتہ نہیں, جج صاحب اٹھ گئے, اب بیٹھ گئے, اب وکیل نہیں ہے, تو وہ بڑے ویلے ہوتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں بالکل. اور ایک جیل میں کچھ نہیں ہوتا کرنے کو, تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس وقت کو ضائع کیوں کریں. اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی تفسیریں ہیں جو جیل کے اندر لکھی گئی ہیں. اللہ پاک دنیا سے چھڑاتے ہیں, جیل میں پہنچاتے ہیں, اور ان مفسرین سے انہوں نے تفسیریں لکھوائی ہیں. اور اسی طرح عام سے مسلمان تھے, انہوں نے کہا ہم کیوں نہ قرآن یاد کرنا شروع کر دیں. اب قرآن تو نہیں ہے, کیا کریں. انہوں نے کہا جس کو جتنا زبانی قرآن یاد ہے وہ دوسرے کو یاد کروا دے. اب سب کو تھوڑا تھوڑا قرآن یاد تھا, انہوں نے حلقے بنا لیے, گروپس بنا لیے, اور وہ یاد کرنے لگے قرآن. سب نے سب کا یاد کروایا ہوا قرآن کر لیا تو پتہ چلا کہ سورۃ انفال کسی کو یاد نہیں ہے. اب مقدمے کی پیشی کے لیے ان کو عدالت میں لایا گیا. ہندوؤں کو کیس جیتنے کی فکر تھی, مسلمانوں کو یہ فکر تھی
کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جو مقدمہ سننے آئیں گے تھے آپ نے ان کے پاس ایک ایک بندے نے بیٹھ جانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ جس کو سورۃ انفال آتی ہے ہمیں ایک ایک پیج جتنی دیر میں ہمارا مقدمہ لگے ہمیں یاد کروا دے. اور وہ اس پیشی میں انہوں نے اپنا ایک ایک پیج کچھ حسب توفیق جو جتنا یاد کرتا تھا بیٹھے ہوئے لوگوں سے سن کے وہ یاد کیا. یہ جذبہ، یہ طلب پھر رب بھی راہیں کھولتا ہے. اور انہوں نے وہ پورا قرآن جو ہے وہ سارے حافظ نکلے جب وہ جیل سے رہا ہوئی. ہم گھروں میں نرم گرم بستروں پہ بیٹھ کے حفظ نہیں کر سکتے. ہم کہتے نہیں ہم تو بہت بوڑھے ہو گیا، بڈھی ہڈیاں کیا قرآن سیکھیں گی. بڈھی ہڈیاں مہندی مایوں کے گانے سیکھ سکتی ہیں. بڈھی ہڈیاں مہندی مایوں میں رات 2 بجے تک جاگ سکتی ہیں. بڈھی ہڈیاں برائیڈل شاور اور بیبی شاور کے نام پہ فنکشنز پہ اپنے بچوں کے ساتھ پورا دن معلوم ہے فضول ایکٹیویٹیز میں شاپنگ میں پھر سکتی ہیں. لیکن جب قرآن یاد کرنے کی باری آتی ہے اور بڈھی ہڈیاں اپنی پردادیوں کے وقت کی باتیں اور تانے اور وہ رشتہ داروں کی باتیں یاد کر سکتی ہیں اور وہ مثالیں اور کوٹیشنز کے ساتھ سناتی ہیں کہ فلاں نے فلاں وقت پہ یہ کہا تھا. تو جب قرآن یاد کرنے کی باری ہو تو ہم بڈھی ہڈیوں میں ہمت نہیں ہے. نہیں، ہم تو اپنے گھروں میں بڑے سکون اور عافیت سے رہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہمارے ملک کا حال ہو رہا ہے، کیا وہ بیچارے مینٹلی کس قدر سٹریس میں تو ہم بھی ہیں. ہماری بھی سانسیں اپنے دیش کے ساتھ اڑی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو اس ماحول میں اس شیلنگ میں جی رہے ہیں. اور قرآن سے عشق تو آج سے نہیں ہے. بیل کی رسی لے کر کندھے پہ ہل ڈال کے ہل چلانے کے لیے جب ایک صبح مزدور کوئی بابا بوڑھا جوان نکلتا نا تھا پورا دن وہ ہل چلاتا رہتا تھا، بائی دا ٹائم شام کو فارغ ہوتا تھا اگلا قرآن ختم کر کے آتا تھا. پھر اس روزی میں بھی برکت تھی، ان چند دانوں میں بھی اتنی برکت اور اتنا نور اور اتنا خدا کا قرب تھا کہ جو کھاتا تھا اس کو کلمہ مل جاتا تھا. جوتے بیچنے والا بھی پورا دن جوتے بیچتا تھا سر پہ اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا تھا. واپسی پہ جب گاؤں آتا تو پتہ چلتا کہ میرا جو آج کی منزل تھی اس میں سے بھی ایک پارا باقی ہے. تو وہ گاؤں کے باہر ہی اپنا ٹوکرا لے کے بیٹھ جاتا اور اپنا پارا کمپلیٹ کر کے گاؤں میں داخل ہوتا تھا. یہ جذبہ تھا، یہ ٹارگٹ تھا کہ ہمیں یہ اچیو کرنا ہے. آج کی ڈیٹ میں ہمارے 360 دن گزر جاتے ہیں، قرآن کھلتا نہیں ہے. قرآن دیکھنے چومنے کی کیفیت ہمیں نصیب نہیں ہوتی. واٹس ایپ نہ دیکھیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. گوگل پہ ہم انگلیاں نہ پھیریں تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں. قرآن سے بے نیازی، اللہ کے کلام سے بے نیازی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام اللہ ہم سے بے نیاز ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ قرآن کی بے نیازی ہمیں دیکھنی پڑے، ہمیں قرآن بھول جائے خدا نخواستہ. اس لیے یہ رشتہ، یہ دوستی، یہ ربی دوستی، یہ کنیکشن، رب خود زمین پہ نہیں اترا، اس نے اپنی باتیں کتاب کی صورت میں اتاری ہیں. وہ خود نہیں آیا، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو ہمیں خود کو بدلنا ہے. ہم نہ بدلے تو ہماری ہلاکت سے اللہ نئی قومیں لے آئے گا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کائنات کو مسمار کر کے نئے لوگوں سے بدل دے گا، ان کو کلمہ دے دے گا. تو ہمیں یہ زوم نہ رہے کہ ہم کلمہ لیے ہوئے پھر رہے ہیں. کلمہ تو فار گرانٹیڈ ہے، آنکھ کھلی، اور کلمہ ہمارے ان بڑوں کی قبروں کو اللہ نور سے بھرے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا. ہمیں تو اتنی وہ میں کہتی ہوں کہ آبوتاب ہی نہیں ہے. ہماری تو اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ ہم مذہب بدلتے. اللہ کریم ان کو اجر عظیم الشان عطا فرمائے. تو یہ رحمت خداوندی کی برسات ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. نفلی اعتکاف کو تو کرنا ہی ہے، لیکن جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. ویسے کہتی ہیں ہسبینڈ اجازت نہیں دیتے، بچے اجازت نہیں دیتے، بڑی ذمہ داریاں ہیں. آپ نے ابھی پاکستان جانا ہو نا، آپ کے بھانجے بھتیجے کی شادی ہو، میرے کی، ایک دم سے ٹکٹ کرا کے ہم جائیں گے. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہسبینڈ اجازت نہیں دے رہے. ہم ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کہیں گے کہ بھئی میرے تو بھتیجے کی شادی ہے، مجھے تو جانا ہے. لیکن جب اعتکاف کی باری آتی ہے تو بہانہ ملا ان بیچارے معصوم مخلوق کا کہ بھئی وہ نہیں اجازت دیتے. وہ تو شکر کرتے ہیں کہ یہ یعنی جو بولتی ہوئی مشین ہے چند لمحے کے لیے 10 دن کے لیے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، میری بھی بخشش کروائے اور اپنی بھی کرائے. تو آپ ان بیچاروں پہ الزام نہ دیں. آپ کوشش کریں کہ یہ جو ہمارا بجٹ ریلیز ہو رہا ہے اللہ کریم اس میں سے ہمیں سال بھر کے لیے، بلکہ میں کہتی ہوں عمر بھر کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے کمانے کی توفیق دے اور اسے ضائع نہیں کرنا. اور یہ نہیں کہنا کہ ہم سے روٹیاں نہیں بنائی جاتی تو ہم سے کوکنگ نہیں ہوتی. ہلکی پھلکی کوکنگ آپ ضرور کریں، یہ میں نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا. اور 30 روزے 30 عبادتیں جو کتاب ہے اس کو آن لائن بھی دیکھیں. جس کے پاس نہیں ہے ہارڈ کاپیز ہم سے لیں اور اس میں ہر روز کی جو عبادات اور تسبیحات ہے اس کو کریں. ہم گروپ پہ بھی پوسٹ کریں گے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بھی کوشش کریں گے. لیکن
آپ کے پاس بک ہوگی تو آپ زیادہ کیئرفلی اس کو کر سکیں گی. اپنی سنتوں پہ توجہ کریں اور تراویح کے دوران 4 رکعت کے دوران آپ اپنا اذکار کریں گی. اس میں اعظم والی دعا کو آپ نے نہیں مولنا. انمول خزانہ منزل، اس سے اللہ پاک سے مدد لینی ہے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. اپنی ٹیبلٹس، بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم اپنے وائٹامنز نہیں لیتی ان دنوں میں، اب سحری افطاری میں کیا لیں. نہیں 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 نہیں، ان دنوں تو ہمیں توانائی کی زیادہ ضرورت ہے. تو پراپر اپنا خیال رکھنا ہے آپ نے تاکہ عبادت کر سکے. اگر ہمت نہیں ہوگی تو عبادت کیسے کریں گی؟ ٹھیک ہے نا. لیکن زوم نہ ہو کہ ہمارا دل، ہمارا نفس اس کے غبارے میں ہوا نہ بھر جائے کہ ہم کوئی بڑی توپ چیز بن گئے ہیں، کہ ہم نے بڑا تذکرہ کر لیا ہے، بڑے قرآن پڑھ لیے. نہیں، جھک کے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ سروسز، خدمات اپنی پیش کریں جس کو آپ سرو کر سکتی ہیں. آپ کے گھر میں آپ کے شوہر، آپ کے بچے، ان کی جو ضروریات ہیں آپ نے پوری کرنی ہے. آپ کے گھر میں آپ کی مدر ان لا ہیں، امی ہیں، کوئی پھپھو ہیں، ان سب کا خیال رکھنا ہے. اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، قدردانی کرنی ہے. نیبر میں کوئی بھی کسی کو پک اینڈ ڈراپ چاہیے، کیونکہ صبح میں اب محلے میں 4 لوگ اپنے بچوں کو ڈراپ کرنے جا رہے ہیں ایک ہی اسکول میں ایک ہی وقت میں، تو آپ آپس میں طے کیوں نہیں کر لیتی کہ باقی لوگ جو ہیں اس وقت آرام کر لیں، قرآن پڑھ لیں؟ تو کوئی بات نہیں، ہم جو ہیں ایک دن ایک چھوڑائے، ایک دن ایک پک کر لیں. تو اس طرح کا کوئی بندوبست کریں. دنیا کے امتحانوں کے لیے تو ہم بندوبست کرتے ہیں، رمضان کے لیے بھی کرنا ہے نا. اور امت کے لیے دعائیں ہم نے بہت بہت خوب مانگنی ہے. اور میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ یہ ربی گودام کھلا ہے، اس میں سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا مالک بننا ہے. میرا رب حقوق ملکیت دینے کو تیار ہے، ہم لینے والے بنے. تو اس کے لیے کیسے ہم نے مالک بننا ہے؟ وہ گندم چننے والی ماسی نہیں بن جانا جو فصل کاٹ کے چلے جاتے تو پیچھے سے وہ 1-2 سٹا اٹھا رہی ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں، ہمیں پورا گودام چاہیے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بہت استغفار کرنی ہے، بہت صدقات کرنے ہیں ابھی سے، اور تیاری کرنی ہے. ہیلدی بھی رہنا ہے، ہیلدی فوڈ ابھی سے کھانی ہے، اور امت کے لیے دعائیں مانگنی ہے. دعا میں رونا اور گداز پیدا کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمیں دعا میں رونا نہیں آتا. ڈریں اس وقت سے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز آن پڑے تو پھر رونا یہ نہیں ہوگا نہیں آتا، پھر ہوگا رکتا نہیں ہے خدا نخواستہ. لہٰذا اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، وہ یہ کیا بات ہوئی؟ اٹھائیں جھولی، اکیلے اس کی طرف فوکس کریں، اس کا جلال، اس کی تجلی کو فیل کریں کہ آپ عرش کے سائے میں بیٹھی ہیں اور آپ کے اوپر تجلیات الہی جو ہیں وہ بالکل برس رہی ہے برسات کی طرح. آپ اس پہ سے بھیگ گئی ہیں، اور کیسے آنسو نہیں بہیں گے؟ کہ آنسو بہیں گے، لیکن رب کے جلال کا تصور نہیں ہے، اس کی طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے، اور دل کو ابھی لگی نہیں ہے. دل کو جب لگ جاتی ہے نا، جب یہ امت کا رونا لگ جاتا ہے نا، تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ سیریا میں بارڈر پہ پڑے ہوئے ٹھٹھرتے ہوئے بچے بھی یاد آتے ہیں. پھر وہ ہمارے ٹرکش بہن بھائی جو کل تک بنگلوں کے مالک تھے آج وہ ٹینٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یاد آتے ہیں. وہ صدا سے کشمیر کرفیو کا جو شکار ہے وہ بھی نہیں بھولتا. وہ برمن مسلمان جنہیں شادی کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے، اور پھر اس پہ اتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے پوری شادی کرنا، اور پوری زندگی ان کے بڑھاپے کی دہلیز پہ چلی جاتی ہے. پھر وہ کالے قانون آپ کی آنکھوں میں سے برسیں گے. ذات کے لیے رونا تو ہر کوئی آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے. میرے بچے، میرا گھر، میرے میاں، میرا یہ، میری بہن، میرا بھائی. بات تو جب ہے یا امتی کی صدائیں ہمارے دلوں سے نکلیں اور لگے کہ ہمارا اشتراک ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ولایت پانی ہے. اس رمضان کو زندگی کا بہترین ہم نے رمضان بنانا ہے، اور اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، تاکہ اللہ کو ترس آ جائے. اور جس چیز کو پانا ہے اس کا لنگر لگانا ہے. علم پانا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، لنگر لگائیں. درویشی چاہتے ہیں، درویشی بانٹیں. مال چاہتے ہیں، مال کا لنگر لگا دیں. اپنے زیورات کو نکالیں جو آپ نے ڈبوں میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. نہیں افورڈیبلٹی تو زیورات میں سے زکات دیں، تاکہ یہ زیور ایسے ہی ہمارا لگ جانا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، پتہ بھی نہیں چلنا. ہم نے آنکھیں بند کی، یہ ہمارے سیلز میں سے جو ہم نے ڈھونڈ کے 500 سوٹ کلازٹس میں لٹکایا ہوا ہے، جو ہم نے اپنی لیلن کلازٹس بھری ہوئی ہیں، جو ہمارے لاکرز بھرے ہوئے ہیں، جو ہمارے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں نے بندر بانٹ کر کے اسی دن، اور اس میں سے فوری طور پہ اپنی ویکیشنز ترتیب دے لینی ہے. بٹ ڈریں اس وقت سے. اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے ریلائبل جگہوں پہ دیں، اور اللہ پاک سے منوائیں اور مانگیں، اور کوشش کریں کہ سحری، سرید اور جماعت سے برکت لیں. تینوں چیزوں میں برکت ہے.
سحری کھائیں، چاہے کھجور اور پانی ہی ہو، سرید جو بھی شوربے والی چیز پکائیں، سنت اور برکت سمجھ کے آپ اس میں اپنی روٹی ڈپ کر کے، بریڈ ڈپ کر کے آپ ضرور کھائیں. یہ میرے نبی کی پسندیدہ خوراک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور جماعت کے ساتھ بیٹھیں 12 سے 12:30 بجے تک. ہم انشاءاللہ 30 منٹس کا ایسا ہی ایک ریمائنڈر ہوا کرے گا جس میں ہم بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس دن کی عبادات کو اور دعا، یہ 30 منٹس کا مختصر کلاس ہوگی، 10 منٹ کی بات ہوگی، 5 منٹ کے ریمائنڈر، 10 منٹ کی دعا، اس طرح 5 منٹ کوسچن آنسر سیشن. لیکن 30 منٹس میں 12 to 12:30 چاشت کے بعد، اور چاشت میں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ سارے صلاۃ تسبیح پڑھیں، اور اس پورا مہینہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر میرا خیال ہے ہم کب پڑھیں گے، اگر رمضان میں بھی نہیں پڑھ سکیں گے. اپنے لیے کوشش کریں، رات کو جاگیں، قرآن سے دوستی لگائیں، آسمان عرش والے سے رابطے بڑھائیں، تعلقات بڑھائیں، اور درود شریف ایسے پڑھیں کہ آپ ریاض الجنہ میں ہیں. سنہری جالیوں کی سے برستی رحمت کی برسات آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، اور جالیوں کے بیچوں بیچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات آپ پہ آ رہی ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا قبول ہو رہی ہے، آپ نے درود پڑھا ہے تو اندر سے جواب آ رہا ہے. ایسا ایسا درود شریف آپ پڑھیں. اور جو آپ تیسرا کلمہ صبح شام پڑھیں گی وہ بھی ایسا ہو کہ آپ حتیم میں بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، لبان کی وہاں پہ دھنی دی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور آپ کے اندر وہ جذبہ ہے کہ مجھے رب کو پانا ہے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف کی خوشبو بھی آپ کے نتنوں کو چھو رہی ہے، اور عرش مولا سے نور آپ کے اوپر پڑ رہا ہے، اور آپ اللہ کی تعریف کر رہی ہے. اللہ تو پاک ہے، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ تو اکیلا، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ تو طاقتوں والا، ہم کمزور، تو غنی، ہم فقرے، تو قوی، ہم بالکل ماڑے ماندے، اے رب دے 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 دے. تو ہم ایک تسبیح سے ہی منوا کے انشاءاللہ اٹھیں گی. اور جو آپ نے استغفار کرنی ہے وہ بھی ایسے ہی کہ آپ استغفار پڑھ رہی ہیں، اور کائنات کا ایک ایک ذرا، درخت، چرند، پرند، سمندر کی مچھلیاں، فضائیں، ہوائیں، سب آپ کے ساتھ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم کر رہی ہیں. اور آپ ایک لے، ایک ردم میں، پوری مخلوق آپ کے ساتھ ہے، اور آپ مخلوق کے لیے مانگ رہی ہیں، اور آپ کے آنسو ہیں کہ رکتے نہیں ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے کہ برستی چلی جا رہی ہے. رحمت بھی چھم چھم ہے اور آنسو بھی چھم چھم ہے. اور آپ جب ایک تسبیح پڑھ کے اٹھیں گی، آپ کا دل ہلکا پھلکا، آپ کا مزاج نرم گداز، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی راستہ بن گیا ہے. کوئی ایسی تسبیح پڑھ دیں، کوئی ایسا تعلق بنا لیں اس رمضان میں، اس کو اس سے پالیں. اور غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو آپ نے بالکل اپنے سے دور رکھنا ہے، اور منت کو اپنانا ہے، محنت کرنی ہے، رب سے رابطہ بنانا ہے، ایک گھڑی، ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا، نوافل کی کثرت کرنی ہے، اور قضا نمازیں پلیز ضرور پڑھنی ہے. 70 گنا اجر ہے. اور صبح شام اللہم ربنا انزل علینا مائداتن، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 144 11 بار پلیز ضرور پڑھیے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنی نسلوں کے لیے منائیے گا، اپنی نسلوں کے لیے منائیے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا رب العالمین، یا مومن یا محیمن. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیری محض رحمت، تیرے فضل اور کرم سے یہاں بیٹھنا نصیب ہوا ہے. اللہ کریم، اتنی پیاری اللہ والیاں میرے ساتھ بیٹھی ہیں، اللہ کریم ان سب کے بیٹھنے کو، ان کی حاضری کو قبول فرمائیے. اور اس سارے بیٹھنے، سننے، کہنے میں کوئی غلطی، کوئی حد ادب ہو گیا ہو، اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، کرم کر دیں. اے میرے کریم مالک، بہت سے لوگوں نے اپنے ذکر، ہدیات، اور ہم سب کے نفلی اعمال، اللہ کریم ان سب کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً، تحفتاً پیش کرتے ہیں. اللہ کریم انہیں امت کے جنوں انس پہ تقسیم فرمانے کی اجازت مرحمت فرمائیے. اللہ کریم ہم سب کے والدین پہ اپنا خاص فضل، کرم، رحمتیں زمین کے نیچے، زمین کے اوپر. اے میرے کریم مالک، ہمارے بہن بھائیوں، مسافروں، دوستوں، ساتھیوں، گروپ ممبرز، ہم سے جڑے نہ جڑے، ایک ایک فرد کی خیر کریں. اللہ کریم رنگ دیں، نواز دیں،
دعاؤں کے لیے جتنے لوگوں نے کہا، لکھا، امید رکھی، چاہا، نہیں رکھی، سب کو نوازیں، سب کو بھریں۔ اللہ کریم، بڑے لوگوں پہ مالی مشکلات ہیں، میرے کریم مالک ہر ایک کے لیے روزی روٹی کے آسان، گھر کے قریب رحمت برکت والے، کبھی نہ بند ہونے والے، بے شمار بے سوال رزق کے دروازے کھولیں۔ اے میرے کریم مالک، ہمارے بہت سے پیارے بیمار ہیں، اللہ کریم ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ وہ ذہنی روگ ہیں، وہ جسمانی روگ ہیں، وہ روحانی روگ ہیں، اللہ کریم وہ سرجریز ہیں، میرے مالک اپنی رحمت کر دیں، اپنا فضل اپنا کرم کر دیں، اور انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ کریم، بڑے بچے بے راہ ہیں، اللہ سونے ہدایت کی دروازے تیرے پاس ہیں، انہیں ہدایت کے روشن چراغ بنا دے۔ بہت سے لوگ اللہ کریم ان کی گودیں خالی ہیں، اللہ کریم پیارے پیارے خوبصورت خوبصیرت اللہ کریم عیبوں کے بغیر بچے عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ہمارے بہت سے پیارے اے میرے سونے مالک اپنے بچوں کے لیے رشتوں کے تلاش میں ہیں، اللہ کریم تیرے پاس ہے نا سارے خزانے، تو دے دے، رحم کر دے، فضل کر دے، نیک لوگوں سے ملا دے، اور ہر طرح کے قانونی مسائل جو قیدی ہیں ان کے مسائل سب حل فرما دیں۔ اللہ کریم جو گودے خالی ہیں انہیں شاد آباد کر دے، شاد آباد کر دے۔ اللہ سونے جو بچے اس دنیا میں آئے ہیں ان کی تربیت کی توفیق عطا فرما، انہیں ولایت عطا فرما۔ اللہ کریم ان پہ رحمت کر، جادو جنات سے میرے مالک بچا لے، تو اپنا کرم کر دے، اپنا فضل کر دے۔ خاندانوں میں بڑے جھگڑے اور لڑائیاں اللہ کریم سیٹل ڈاؤن کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ سونے عالم اسلام پہ بڑے ہی دکھ ہیں، لیکن میرے پیارے دیس پہ اس وقت بہت دعاں، بہت بہت زیادہ ایک نا امیدی سی چھا گئی ہے۔ اللہ کریم رمضان کی آمد اور ملک کس آگ میں جھونکا جا رہا ہے، اللہ کریم ظالموں کے ہاتھ توڑ، اللہ کریم ظالموں کو ان کی اپنے کیے کی سزا دے، اللہ کریم غبن کرنے والوں کو، میرے ملک کو لوٹ کھانے والوں کو، اللہ کریم تو ویسے ہی لوٹ کسوٹ اللہ سونے جنہوں نے میرے دیس کی پائی پائی پینی پینی غربا کا حق کھایا ہے، اے میرے کریم مالک اس کی سرحدوں کی حفاظت، اللہ کریم اس کے خزانوں کی حفاظت، اس کے لیڈروں کی حفاظت، اللہ کریم عوام کی حفاظت، اور جو ماؤں کے دل کلیجے آنکھوں کے نور سڑکوں پہ اللہ کریم ایک ایسی جنگ میں جھونک دیے گئے ہیں جو ان کے لیے بہت ضروری ہے، میرے مالک تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ظلم کے ہاتھ توڑ میرے مالک، تو رحمت کر، ہمارے دیس کی ہمیں اچھی خبریں سنا میرے کریم مالک، اچھی خبریں سنا، اور پورے عالم اسلام کو بھی دعا کی توفیق اور تاثیر عطا فرما۔ اے میرے سمیع و بصیر رب، بچھڑے ہوں کو ملا دے، جس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے اسے پورا کر دیں، دل کی کشائش بھی دیں، روح کی کشائش بھی دیں، اللہ کریم عزت عطا فرمائیں، ذلتوں سے بچا کے رکھنا، عزتوں کے تاج عاجزی سے پہنانا، اللہ کریم دنیا اور آخرت کی ساری خیریں، سارے فضل، سارے کرم، ساری عافیتیں، ساری برکتیں صدا عطا